السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری مینٹور۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی جنگ کی جو صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ انسانی ذہنوں، قوموں کے مستقبل اور دنیا کے نقشے پر لڑی گئی۔ ایک جنگ جس میں لاکھوں جانیں تلف ہوئیں، سلطنتیں تباہ ہو گئیں اور انسانیت نے اپنی ہی تباہی کا مشاہدہ کیا۔ یہ ہے 1914 سے لے کر 1918 تک لڑی جانے والی پہلی جنگ عظیم کی داستان۔ یہ 28 جون 1914 کی بات ہے جب بوسنیا کا دارالحکومت سراجیو آسٹریا ہنگری کے ولی عہد آرچڈیوک فرڈینینڈ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک کار میں سوار تھے جب اچانک گولیوں کی آواز سنائی دی۔ ایک نوجوان گوریلو پرنس جو کہ ایک سرب قوم پرست تھا، اس نے دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ صرف دو جانوں کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ یہ وہ چنگاری تھی جس نے پوری دنیا کو جنگ کی شعلوں میں جھونک دیا۔ جب آسٹریا ہنگری نے سربیا پر حملہ کیا تو اس کے اتحادی میدان میں اتر آئے۔ جرمنی نے آسٹریا ہنگری کی حمایت کی جبکہ روس نے آسٹریا کی مدد کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپی طاقتیں بھی اس جنگ میں شامل ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا یورپ میدان جنگ بن چکا تھا۔ یہ جنگ پہلی جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان سے مختلف تھی۔ جنگ کی روایتی حکمت عملی بیکار ہو چکی تھی۔ اب نہ تلواریں کام آ رہی تھیں نہ پرانے طریقے۔ دنیا نے پہلی بار مشین گنوں، زہریلی گیس، ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کا استعمال دیکھا۔ فوجیوں کے لیے سب سے خوفناک چیز خندقوں میں گزارا گیا وقت تھا۔ دونوں طرف کے فوجی کئی مہینوں تک زمین کھود کر بنائی گئی خندقوں میں قید رہے۔ کیچڑ میں سڑتے پاؤں، بھوک، پیاس اور دماغ پر چھائی ہوئی جنگ کی دہشت۔ دشمن صرف سامنے نہیں تھا بلکہ ہر جگہ تھا۔ جنگ میں ایک فوجی کے الفاظ ہیں کہ رات کے وقت جب ہر طرف خاموشی ہوتی، اچانک توپوں کی گرج سنائی دیتی اور دشمن کی فوج حملہ کر دیتی۔ ہم میں سے کئی وہیں مر جاتے، کئی زندہ دفن ہو جاتے اور جو بچ جاتے وہ اگلے حملے کا انتظار کرتے رہتے۔ یہ کوئی زندگی نہ تھی بلکہ جہنم تھی۔ یہ وہ جنگ تھی جب پہلی بار کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے۔ جرمن فوج نے زہریلی گیس کے حملے شروع کیے جس میں کلورین اور مسٹرڈ گیس استعمال کی گئی۔ جو سپاہی اس گیس کی زد میں آتے ان کے پھیپھڑے جل جاتے، ان کی آنکھیں ضائع ہو جاتی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ اس جنگ میں پہلی بار ہوائی جہازوں کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ شروع میں یہ صرف جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے تھے لیکن جلد ہی ان میں مشین گنیں اور بم لگا دیے گئے۔ اسی طرح ٹینکوں کا استعمال بھی پہلی بار ہوا جنہوں نے خندقوں کو عبور کر کے دشمن کی فوج میں تباہی مچا دی۔ 4 سال تک یہ جنگ جاری رہی اور اس کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہے۔ یہ جنگ صرف فوجیوں کے درمیان نہ تھی بلکہ عام شہری بھی اس کا شکار ہوئے۔ پورے کے پورے شہر کھنڈر بن گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ قحط نے کروڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خاص طور پر بیلجیم اور فرانس کے شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ 1917 میں جب جرمن آبدوز نے امریکی بحری جہازوں پر حملے شروع کیے تو امریکہ نے بھی جنگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ امریکہ کے آنے سے طاقت کا توازن بدل گیا اور جرمنی پر دباؤ بڑھ گیا۔ 1918 میں جنگ کا اختتام قریب تھا۔ جرمنی کے اتحادی ایک ایک کر کے شکست کھا رہے تھے۔ آسٹریا ہنگری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ جنگ سے نکل گئے۔ جرمنی اکیلا رہ گیا۔ 11 نومبر 1918 کو جنگ بندی کا اعلان ہوا اور 1919 میں معاہدہ ورسائی پر دستخط کیے گئے جس میں جرمنی کو تمام تر جنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اس پر سخت معاشی پابندیاں لگائی گئیں، اس کی فوج محدود کر دی گئی اور اسے بھاری تاوان ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن کیا یہ جنگ واقعی ختم ہوئی تھی یا یہ ایک اور بڑی جنگ کا آغاز تھا؟ یہ جنگ ختم تو ہو گئی مگر اس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ 4 بڑی سلطنتیں ختم ہو گئی، جرمنی، آسٹریا ہنگری، سلطنت عثمانیہ اور روس کے زار حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ نئے ممالک وجود میں آئے لیکن ان کے درمیان تنازعات بڑھ گئے۔ معاہدہ ورسائی کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کی راہ ہموار ہوئی۔ جرمنی پر لگائی گئی سخت پابندیاں اس کی عوام پر غصہ اور انتقام کی آگ بھڑکا چکی تھی جو بعد میں ہٹلر کے عروج اور دوسری جنگ عظیم کا سبب بنی۔ یہ جنگ ایک سبق تھی مگر افسوس دنیا نے اس سبق کو نہ سیکھا اور صرف 21 سال بعد ایک اور جنگ چھڑ گئی جو پہلی جنگ عظیم سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔
کیا ہم تاریخ سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا جنگیں واقعی مسائل کا حل ہیں یا یہ انسانیت کی تباہی کا ذریعہ؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے دلچسپ حقائق جاننے میں دلچسپی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری مینٹور کو سبسکرائب کریں اور مزید حیران کن تاریخی کہانیوں کے لیے جڑے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔